سر کمپلیکیشن آف سرجری آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرجری کی کمپلیکیشنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے سر ہمیں ایز پیشنٹس، کیونکہ ہم یہ بیسیکلی عام لوگوں کی اویئرنیس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں زیادہ تر، میں پیشنٹ ہوں تو سوال کر اس میں جو مریض کے لیے میں یہ بتانا سب سے ضروری سمجھوں گا کہ کوئی بھی آپریشن، سر چاہے وہ چھوٹا آپریشن ہو، ویسے تو کوئی آپریشن بھی میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک، ان اٹ سیلف ہر آپریشن اپنی جگہ بڑا آپریشن ہوتا ہے اور امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن چلیں جو عام طور پہ کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے کہ کوئی میجر آپریشنز ہیں یا مائنر آپریشنز ہیں، تو اس کے اندر کمپلیکیشنز جو ہیں ان کا لا محالہ امکان موجود ہوتا ہے. سر یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے سر کہ پوری دنیا کے اندر یہ ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، لوگوں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے کہ آپریشنز کے دوران اور آپریشن کے بعد میں کمپلیکیشنز کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوبویسلی ظاہر ہے کہ پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کمپلیکیشنز سے بچا جائے یا ان کا امکان جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، سر جس کے لیے ڈیفرنٹ میئرز ہوتے ہیں. سر اور یہ ایسی ہی بات ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں بڑی سادہ لفظوں میں، کہ ہم چاہے بالکل ایک 0 میٹر گاڑی بھی نکال لیں اور موٹر وے سے اسلام آباد جانے کے لیے چلیں، تو گو کہ ہر چیز بڑی اپ ٹو دی مارک ہے، لیکن پھر بھی کچھ پرسنٹیج پاسبلٹی ضرور ہوتی ہے کہ گاڑی کا ٹائر نہ فلیٹ ہو جائے، یا گاڑی کہیں خدا نہ خواستہ کچھ چھوٹی موٹی کوئی اس میں پرابلم نہ ہو جائے، یا ایون بائی چانس کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. سو اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ پوری دنیا کا جو ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے اندر فگرز، یعنی کہ کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ الاؤڈ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کتنے پرسنٹ وہ کمپلیکیشن اس آپریشن کے اندر اگر ہو جائے تو وہ پرمیسیبل ہے، اس سے زیادہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اب کمپلیکیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے تو کمپلیکیشنز آپریشن کے دوران ہو سکتی ہیں. ٹھیک، ڈیورنگ دا آپریشن، کیونکہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں اور انسان کا جسم جس حصے کا بھی آپ آپریٹ کر رہے ہیں وہ حصہ کھلا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں نائف ہے، آپ ڈیفرنٹ چیزیں پوری احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اگین ایک پاسبلٹی ہوتی ہے، امکان ہوتا ہے. یعنی میں یہ کوئی ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، سر میں صرف اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کچھ ہو جائے تو وہ کوئی ایسی انفورسین چیز نہیں ہوتی ہے. آپ یاد کریں کہ آپ جس کانسینٹ پہ بھی سائن کرتے ہیں، سر وہ جو اجازت نامہ آپریشن سے پہلے سائن کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیزیں اسی لیے لکھی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کا امکان موجود ہے، گو کہ پورے فیکٹرز جو ہیں اور پوری میئرز جو ہیں وہ اس بات کے لیے جاتے ہیں کہ ان کمپلیکیشنز کو کم سے کم ہوا جائے. ٹھیک، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپریشن کے دوران جب آپ اندر سے جو بھی سرجری کر رہے ہیں، جو بھی پروسیجر کر رہے ہیں، چاہے اوپن سرجری ہو رہی ہے، چاہے آپ لیپروسکوپ کے ذریعے کر رہے ہیں، تو چانس ہوتا ہے کہ بلڈ ویسل کوئی ایسی جو ہے انجری ہو جائے اور اس میں سے بلیڈنگ ہو جائے. سر اسی طرح اندر انٹسٹائن جو انتڑیاں ہوتی ہیں، وہ کافی سارا پیٹ کا حصہ جو ہے وہ انتڑیوں نے آکوپائی کیا ہوتا ہے، گھیرا ہوا ہوتا ہے. سر وہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کہیں بائی چانس اس انتڑی کو کوئی انجری ہو سکتی ہے. سر اسی طرح سے یہ مختلف جو انجریز ہوتی ہیں ان کو ہم پار آپریٹو کمپلیکیشنز کہتے ہیں، ٹھیک، پار آپریٹو انجریز کہتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو حتی الوسع، حتی الامکان یہی کوشش ہو کہ یہ نہ ہو، اور واقعی نہیں ہوتی ہیں. سر لیکن میں صرف یہ ایک بتانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر مقدس، اگر ہم آپ کی طرف آئیں، سرجن نے سرجری کر دی، اس کے بعد ایک پیشنٹ کو سٹینڈ بائی کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے فزیو تھراپی کا کیا رول ہوتا ہے؟ فزیو تھراپی کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، بیکاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب باڈی کے کسی بھی پارٹ کی سرجری ہوتی ہے تو اوبیسلی وہ پیشنٹ کو کچھ ڈیز بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک، جب بھی کوئی پیشنٹ بیڈ ریسٹ پہ آتا ہے تو اس کے باقی جو باڈی پارٹس ہیں وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں، ٹھیک، ایٹ دا یعنی کہ ٹیمپرری طور پہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں.
اور ان کو دوبارہ موبائل کرنے کے لیے, ان کی موبلٹی گین کرنے کے لیے, ان کے پراپر ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے, کہ ایسا نہ ہو جیسے ہم کہہ لیں کہ ہم کچھ دن کوئی کام نہ کریں تو ہم وہ کام کرنا تھوڑا سا بھول جاتے ہیں, یا ہمیں آئیڈیا نہیں رہتا کہ کام کو کس طرح سے کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی وہ لینی پڑتی ہے, ایکٹیویشن لینی پڑتی ہے, یا پھر کوئی کسی سے موٹیویشن لینی پڑتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہے یہ چیز کہ ہم نہ جب بھی کوئی سرجری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ پروسیجر سٹارٹ کروا دیں فزیوتھراپی کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کے مسلز ہوتے ہیں وہ پاور ان کی پراپر رہے, ان کی اسٹرینتھ رہے, ان کی موبلٹی رہے, تاکہ وہ جو ہے آفٹر جب پیشنٹ ریکور ہو جائے, سرجری کے سکار سے تو ریکور ہو گیا, لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے باقی جو مسلز ہیں, باقی جو جوائنٹس ہیں وہ اموبائل ہو جائیں. ٹھیک اوکے. اچھا سر, جیسے کہ ہم نے کمپلیکیشن کی بات کی, تو اسٹرلائزیشن جو ہوتی ہے کسی بھی آپریشن تھیٹر کی سرجری سے پہلے, وہ کتنی ضروری ہوتی ہے ان کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے؟ اب یہ کمپلیکیشنز میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کچھ تھوڑی سی کمپلیکیشنز بتاؤں, جن میں سے ایک کا آپ نے حوالہ دیا ہے, وہ ہے زخم میں انفیکشن ہو جانا. سر اب اس انفیکشن کو یہ بھی ایک نون کمپلیکیشن ہے, اس کو بچانے کے لیے مختلف چیزیں کی جاتی ہیں. آپریشن سے پہلے بعض اوقات پروفیلیکٹک اینٹی بائیوٹک کی ڈوز دی جاتی ہے. آپریشن کے دوران میں آپریشن والا ایریا, اس کے دوران میں جو کپڑے, جو ڈریس یوز ہوتا ہے, جو شیٹس یوز ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری اسٹرلائزڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر کا سارا اندر کا ایٹماسفیئر, اس کے علاوہ جو سارے انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ اور بڑے لیٹسٹ ٹیکنیکس کے ساتھ ان کو میکسیمم انداز میں اسٹرلائز کیا جاتا ہے, کہ جس میں جراثیم کے ان کے پاس تک پھٹکنے کی کوئی گنجائش نہ رہے. اس کے باوجود یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب آپریٹ کیا جاتا ہے تو آپریشن کے دوران یہ بھی ایک اصول ہے سرجری کا, جس کا ایک اثر انفیکشن کے اوپر بھی پڑتا ہے, زخم کے اوپر, کہ جسم کے جو مختلف حصے ہیں ان کو بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑا ڈیلیکیٹلی ڈیل کیا جائے, ہینڈل کیا جائے, تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے اندر یعنی ان کی جو ٹیشو ڈیمیج ہے وہ کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ایک بات ہوئی کہ وونڈ انفیکشن کی بات ہے. آپریشن کوئی بھی اگر میجر سرجری ہو, اس کے بعد عام طور پہ جنرلی جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ چیسٹ کمپلیکیشنز کا بھی پرون ہوتا ہے, یعنی اس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے, کیونکہ جیسا انہوں نے بتایا کہ مریض ظاہر ہے زیادہ موبلائز نہیں ہوتا تو اس کا اثر اس کی بریدنگ پہ بھی پڑتا ہے. وہ اس طرح سے نارمل انداز میں سانس نہیں لے سکتا, تو وہ اس کی سیکریشنز اندر ریٹین رہتی ہیں, وہ پوری طرح سے کھانسی نہیں کر سکتا, وہ بلغم کو کلیئر نہیں کر سکتا, وہ لنگز کو پوری طرح سے ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. تو ان ساری چیزوں کے اندر آ کے وہ چیسٹ کی کمپلیکیشن ون آفٹر دی ادر ہونے کا امکان ہوتا ہے, جس کے اندر اگین ہم اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کمپلیکیشنز کو اوائڈ کیا جائے, ان سے بچایا جائے. جس میں سے ایک ہیلپ ہم اپنے جو فزیوتھراپسٹ کولیگز ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں, کہ وہ اسپیشلی چیسٹ فزیو, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز, اور ان کے پاس ظاہر ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لنگز کو ایکسپینڈ کیا جائے, بریدنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں, اور آکسیجن پراپر ملے اور باڈی میں سرکولیشن بہتر ہو. بالکل ایگزیکٹ. ٹھیک ہو گیا.